بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذوی الارحام۔ آج ہمارا سبق ذوی الارحام کی توریث کے سلسلہ میں ہوگا۔ لفظ ارحام جمع ہے رحم بکسر الراء و سکون الحاء، اور رحم را کے فتح کے ساتھ ہا کے کسرہ کے ساتھ۔ رحم اور رحم یہ واحد ہیں، ان کی جمع ارحام، اور رحم اور رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں اور مطلقاً رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ اور ذوی الارحام کا معنی ہے رشتہ والے، رشتہ دار، خواہ وہ باپ کی جانب سے رشتہ دار ہوں یا ماں کی جانب سے رشتہ دار ہوں، ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ اور علم فرائض کی اصطلاح میں ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جن کا حصہ قرآن و سنت میں مقرر نہ ہو اور نہ ہی اجماع سے طے پایا ہو، اور اسی طرح وہ عصبات بھی نہ ہوں۔ مثال کے طور پر پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، خیفی چچا ہے، بھانجا ہے، نواسہ ہے۔ یہ افراد میت کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا حصہ قرآن و سنت میں مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح اجماع امت سے بھی ان کا حصہ طے نہیں پایا اور اسبات میں سے بھی نہیں ہیں، لہذا یہ علم فرائض کی اصطلاح میں ذوی الارحام کہلائے۔ ذوی الارحام کی توریث یعنی ان کو وارث بنانے کے سلسلہ میں جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جن میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس صورت میں ذوی الارحام کو وارث قرار دیا جائے گا۔ اور ائمہ احناف اور ائمہ حنابلہ رحمہم اللہ تعالی کا مسلک اور قول جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم والا ہے کہ جب ذوی الفروض بھی نہ ہوں اور عصبہ بھی نہ ہوں تو ذوی الارحام کو وارث قرار دیا جائے گا۔ میت کا طریقہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ
جب ذوی الفروض بھی نہ ہوں، عصبات بھی نہ ہوں، تو ذوی الارحام کو وارث قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ میت کا ترکہ نادار مسلمانوں کی مدد کے لیے، فقراء اور مساکین مسلمانوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اور یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ ان کے نزدیک ذوی الارحام وارث نہیں ہوں گے ذوی الفروض کی عدم موجودگی میں، اور اسی طرح عصبات کی عدم موجودگی میں، بلکہ بیت المال کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ متقدمین شوافع اور مالکیہ کا موقف تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور بیت المال کے اندر اسلامی نظم و ضبط مفقود ہوتا گیا، تو متاخرین ائمہ شوافع اور ائمہ مالکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے یہ فتویٰ دیا کہ جن نادار، غریب اور مسکین مسلمانوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھنے کا فتویٰ تھا ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں، اب چونکہ اسلامی نظم و ضبط کے مطابق کہیں بھی بیت المال نہیں ہے، لہٰذا اب ائمہ مالکیہ اور ائمہ شوافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا اگر ان میں سے کوئی موجود ہو۔ لہٰذا اب ائمہ اربعہ میں اور ان کے مقلدین میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ جن ائمہ مالکیہ اور شوافع رحمہم اللہ تعالی نے بیت المال میں رکھنے کا فتویٰ دیا تھا، ان کے ہاں یہ شرط تھی کہ میت کا ترکہ بیت المال کے اندر مستحقین کو ملے، نظم و ضبط کے ساتھ اسلامی اصول و قواعد کے مطابق مستحقین تک وہ ترکہ پہنچے۔ لیکن جب یہ شرط مفقود ہو گئی، اب ان ائمہ کا فتویٰ ائمہ احناف اور ائمہ حنابلہ کے فتوے کے عین مطابق ہے۔